اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ سورۃ النصر، نصر کے معنی ہوتے ہیں مدد۔ اس میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النصر ہے۔ اس سورت کا ایک اور نام ہے سورۃ التودیع۔ تودیع کا مطلب ہوتا ہے الوداع کہنا، الوداع کہنے والی سورت۔ وہ اس لیے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے وقت کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اسلام پھیل گیا، اب آپ کا دنیا کو چھوڑ کر جانے کا وقت آ گیا۔ ایک نام سورۃ الفتح بھی اس کا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کی اور اسلام کی فتح کا بھی تذکرہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت مدنی ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں کل 3 آیتیں ہیں اور قرآن کریم کے مصحف میں 110 نمبر پر یہ سورت ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت ہے جو نازل ہوئی تھی، اس لیے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 114 ہے۔ اس سورت کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے کامیاب ہونے اور فتح یاب ہونے کا تذکرہ اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا، یہ کامیاب ہوں گے، فتح یاب ہوں گے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی اس صورت کے اندر بتایا ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی بھی شخص اپنے مشن میں کامیاب ہو جائے اور اپنے مقصد کو پالے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کا بھی اللہ نے اس میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے اس صورت میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کی طرف اشارہ بھی ہے۔ یہ صورت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچے ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ خبر دی کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور مسلمان فتح یاب ہوں گے، خاص طور سے مکہ شہر فتح کیا جائے گا جہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مظلومانہ طور سے نکالے گئے ہیں، جہاں سے ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کے نکلے تھے، جہاں کے لوگ آپ کی گردن زندہ یا مردہ لانے کے لالچ میں بھی آپ کے پیچھے نکل گئے تھے کہ 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ شہر آپ کی زیر نگرانی عطا فرما دے گا، وہ شہر بھی فتح کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بتایا، اور ابھی یہ صورت فتح نہیں ہوا، ابھی یہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، ابھی یہ شہر فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے پیشین گوئی کے طور پر اس صورت کو نازل فرما دیا۔ اور اس کے آثار نہیں دکھ رہے تھے کہ مدینے میں اللہ کے نبی ہیں اور مکہ مشرکین سے بھرا ہوا ہے، جو ابھی 2 سال پہلے سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی عمرہ کرنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہ لوگ عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو مکے میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، اور اجازت دے بھی رہے ہیں تو اپنی شرطوں پہ۔ اس سال واپس جائیے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آئیے، وہ بھی آپ کے یا آپ کے ساتھیوں کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، تب ہم اجازت دیں گے، تب آپ خانہ کعبہ کے طواف کر سکیں گے، عمرہ کر سکیں گے۔ یہ حالت تھی۔ ایسے میں اللہ رب العالمین 1-2 سال کے اندر ہی یہ پیغام دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ پیشین گوئی فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بشارت مسلمانوں کو اس صورت کے ذریعے سے سنا رہا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی اور مکہ بھی فتح کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیلوں میں سے ایک بڑی دلیل ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ مکہ بھی فتح کیا گیا سن 8 ہجری کے اندر۔ 6 ہجری میں جانے سے روکا جا رہا تھا اور 8 ہجری میں پورا مکہ مسلمانوں کے اندر میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر اس شہر کے اندر داخل ہوئے۔
تو اس صورت کا مرکزی مضمون یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ کا تذکرہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا تھا، کیا آپ کے اوپر واجب تھا، یہ چیز اللہ نے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ رب العالمین کی مدد آ جائے گی، والفتح، اور اللہ کی طرف سے فتح، جیت، کامیابی بھی آ جائے گی۔ یہ اللہ کی مدد کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جب مدد فرمائے گا تو آپ کی دعوت بہت تیزی سے پھیلے گی، اور اللہ کی مدد کے بعد آپ کا اسلام آپ کے آبائی گھر تک بھی پہنچے گا، مکہ تک بھی پہنچے گا، اور جو آپ کے جانی دشمن تھے وہ لوگ بھی اسلام قبول کریں گے، اور پھر آپ کو فتح حاصل ہوگی، اسلام کو جیت حاصل ہوگی، یعنی مکہ بھی فتح کر دیا جائے گا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہوں گے۔ افواجہ کا مطلب ہوا یکے بعد دیگرے، جماعت در جماعت، کہ ادھر سے کوئی آ رہی ہے جماعت اور کہہ رہی ہے اے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، وہ ایمان قبول کرے گی، پھر ادھر سے کوئی جماعت آ رہی ہے اور وہ کہہ رہے اللہ کے نبی ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی ایمان لائیں گے، پھر تیسری کوئی جماعت۔ اللہ نے فرمایا ایک ایک دو دو لوگ ابھی تک اسلام لا رہے تھے، لیکن جب اللہ کی مدد آ جائے گی، مکہ فتح ہوگا، تو لوگ گروہوں میں آ کر جوق در جوق یکے بعد دیگر آتے رہیں گے اور اسلام قبول کرتے رہیں گے، اور یہ چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ لوگوں کو دیکھیں گے، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، افواجا، جوق در جوق، فوج در فوج۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو اے نبی اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اس سے استغفار کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کی توفیق بھی دینے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے بعض صحابہ کرام نے تفسیر کی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست، احباب، اپنے ساتھیوں کو اپنی خلافت میں یہ حکم دیتے تھے کہ جب بھی ہم کوئی شہر فتح کریں، کوئی قلعہ فتح کریں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں، اللہ سے استغفار کریں۔ اسی صورت کو دلیل میں حضرت عمر پیش فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ جب مدد آئے گی اور فتح یابی حاصل ہوگی تو تم اپنے اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اپنے اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب مکہ فتح ہوا تھا تو چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر 8 رکعت نمازیں پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ ایسی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی ایسی پاکی بیان کرنا جس میں اللہ کی تعریفات بھی شامل ہو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت نماز چاشت کے وقت میں مکہ المکرمہ میں مکہ کو فتح کرنے کے بعد پڑھی تھی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دین کے اندر ایسا معاملہ ہے کہ ہر بڑے کام کے اخیر میں استغفار کا تذکرہ ہوتا ہے، ہر بڑے مشن کے تکمیل پر اخیر میں استغفار اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، کالصلاۃ والحج وغیر ذالک، جیسے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایسے حج کے اندر بھی معاملہ ہے، ہر بڑے کام کے اخیر میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ فَأَمْرُ اللَّهِ لِرَسُولِهِ بِالْحَمْدِ وَالْإِسْتِغْفَارِ فِي هَذِهِ الْحَالِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ أَجَلَهُ قَدْ انْتَهَى، تو اللہ تعالیٰ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں مسلمانوں کی مدد اور فتح کے آ جانے کے بعد یہ حکم دینا کہ اے میرے پیغمبر آپ اب تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے، یہ اشارہ تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کا کام مکمل ہو گیا، آپ نے ذمہ داری اپنی ادا کر لی۔ فَلْيَسْتَعِدْ وَيَتَحَيَّ لِلِقَاءِ رَبِّهِ، تو اب آپ کو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تیاری کرنی چاہیے، آپ
اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے بالکل مستعد ہو جائیے۔ وَيَخْتِمُ عُمُرَهُ بِأَفْضَلِ مَا يَجِدُهُ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور آپ اپنے زندگی کے آخری دنوں کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں، اللہ تعالیٰ سے استغفار میں اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اور شکر میں گزاریے۔ چنانچہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا ایک علمی مجلس ہوتی تھی، صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے تھے، اس میں بچوں کی انٹری نہیں ہوتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، جو کہ کم عمر کے تھے، چھوٹے تھے، ان کو بھی لے کے جاتے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس چھوٹے سے بچے کو اس مجلس میں کیوں لاتے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وقت آئے گا، خود آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اس صورت سے کیا میسج ہے۔ تو اس صورت کو پڑھنے کے بعد ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، اور اس زمانے کے مسلمان جو ستائے گئے تھے، اپنے گھر سے نکالے گئے تھے، ان کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے کہ اب وہ مکہ فتح ہونے والا، تم اپنے گھر واپس جا سکو گے، تمہیں اپنا آبائی گھر دکھائی دے گا، امن و سکون کے ساتھ وہاں جا سکو گے، اور سب سے بڑی بات اللہ کے گھر میں جب چاہو گے، جیسے چاہو گے طواف کر سکو گے، عبادت کر سکو گے، عمرہ کر سکو گے، جس کے لیے کبھی تمہیں تلوار بھی اٹھانی پڑ سکتی تھی، تمہیں عمرہ کرنے کے لیے لڑائی کرنا پڑ سکتا تھا، اب وہ تمہارے انڈر میں آ جائے گا۔ تو ایسے میں صحابہ کرام خوش کیوں نہ ہوتے؟ تو اکثر صحابہ نے کہا اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا تذکرہ ہے، مکہ کے فتح ہونے کا تذکرہ ہے، اس میں مسلمان بڑھیں گے، اسلام بڑھے گا، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، یہ خوشخبری ہے اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو چھوٹے سے بچے تھے، جب ان کی باری آئی تو کہا کہ اس صورت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا اشارہ ہے، کہ اب ہمارے نبی دنیا سے جانے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی آئے کس لیے تھے؟ اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ آپ نے اپنا مشن مکمل کر دیا، لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ مدد اور فتح کے بعد حکم بھی دے رہا ہے کہ استغفار کرو، اور یہ زندگی کے آخری مرحلے میں زیادہ تر کیا جاتا ہے، کسی مشن کے تکمیل پر زیادہ تر کیا جاتا ہے، لہٰذا اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت قریب آ گیا ہے، اب ممکن ہے کہ آپ دنیا سے چلے جائیں۔ چنانچہ یہ ہوا ایسے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے نزول کے کچھ دنوں کے بعد، حج وغیرہ کر لینے کے بعد بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، بخار ہوتا ہے، اور 14-15 دن وہ بخار باقی رہتا ہے، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر جہاں مسلمانوں کی فتح، کامیابی، اللہ کی مدد کا تذکرہ ہے، وہیں پر یہ بھی تذکرہ تھا کہ اے نبی اب آپ اللہ سے ملاقات کرنے کی تیاری کیجئے، اب آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے۔ تو یہ سورۃ النصر ہے، نصر کے معنی مدد۔ اس صورت پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک پیغام دیا دنیا والوں کو بھی اپنے نبی کے ذریعے سے کہ جب بھی آپ کا کوئی مقصد پورا ہو جائے تو خوشی میں پاگل نہ ہو جائیے۔ جیسے مسلمان مکہ کو فتح کیے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کرنے کے بعد مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ جس سواری پہ سوار تھے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، آپ خاکساری کی وجہ سے اپنی گردن جھکائے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے ہی ایسا ہو پایا تھا کہ آج سے 8 سال پہلے جہاں سے چھپ چھپا کر آپ نکلے ہوں، راستہ بدل بدل کے آنا پڑا ہو، غار میں چھپنا پڑا ہو، آپ کی گردن پہ 100 اونٹ انعام لگائے گئے ہوں، اسی شہر میں آپ بحیثیت ایک حکمراں، ایک فاتح داخل ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کوئی دنیا دار انسان ہوتا تو آسمان پہ اس کا سر ہوتا، وہ فخر سے بھر جاتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذرہ برابر کسی طرح کا کوئی فخر نہیں آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ بعض صحابہ کرام نے مکے میں دخول کے بعد کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج ایک ایک سے پائی پائی کا بدلہ لیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی کہ ہمارے صحابہ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا لا بل الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو ان کو معاف کرنے کا دن ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اعلانیہ طور سے کچھ لوگوں کو مستثنا کرنے کے بعد جو موسٹ وانٹیڈ تھے آپ نے ایسے لوگوں کا نام لیا اور کہا یہ لوگ اگر کہیں پائے جائیں تب بھی ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو سزائے موت دی جائے، کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ اور بقیہ لوگوں کے لیے آپ نے فرمایا، خود مکہ والوں سے پوچھا اور کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ لوگوں نے کہا آپ سے اچھی امید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا جبکہ ان کا پورا کنٹرول ہو چکا تھا، چاہتے تو اپنے بھائیوں کو کافر کردار تک پہنچا دیتے، ایسے ہی آج میں تم پر کوئی سرزنش نہیں کر رہا ہوں، لا تثریب علیکم، تمہیں کوئی ملامت نہیں کر رہا ہوں، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، محمد الرسول اللہ تم سے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بدلہ نہیں لے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو معاف فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میسج دیا کہ جب دنیا میں کوئی ترقی ملے، کامیابی ملے، اللہ کی مدد آئے، تمہارا مشن مکمل ہو، انسان کبر و غرور نہ اختیار کرے بلکہ مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بڑھا دے، اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب بھی کوئی نعمت ملے تو پھر شکرانے کے طور پر سجدہ کرنا چاہیے۔ شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، جیسے مشہور ہے کہ شکرانے کی 2 رکعت نماز، تو شکرانے کی کوئی بھی نماز قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں شکرانے کا سجدہ ثابت ہے، اور وہ بھی صرف ایک سجدہ۔ اگر آپ کو کوئی نعمت ملی اور آپ بہت خوش ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بطور شکرانہ آپ ایک سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن شکرانے کی کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو قرآن و سنت میں بتائی گئی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت بطور شکرانہ نماز پڑھی ہو، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیشہ ہم سب کو اپنی مدد میں رکھے اور ہمارے لیے، آپ کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے وسائل مہیا فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو سربلندی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد۔